ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں مساوات کا حکم۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحدا، اے لوگو سنو تمہارا رب ایک ہے، یعنی تم سب کو کریٹ کرنے والا، تم سب کو بنانے والا ایک رب العالمین ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، الا خبردار، لفضل العربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی سرخ یعنی سفید کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو سفید پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، فرمایا مصطفیٰ نے جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی عزتوں کے لائق ہوگا۔ سامعین محترم، اسلام سے قبل بلاد عرب میں ہر طرح کی گمراہی جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، خواہ وہ زنا کی صورت میں ہو یا قتل و غارت کی صورت میں، خواہ وہ شراب نوشی کی یا جوے کی عادت ہو یا شرک و کفر کی صورت میں ہو، خواہ ظلم و بربریت کی صورت میں ہو یا انسانی حقوق کی پامالی کی صورت میں۔ یہ عرب معاشرہ ہر طرح کی گمراہی کی دلدل میں پھنس چکا تھا، اور ان میں ایک اور بھی بہت بڑی بیماری تھی، وہ تھی قبائلی تفاخر، یعنی اپنے قبیلوں پہ ناز کرنا، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا۔ ہر کوئی اس بات پہ فخر کرتا تھا کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، میرا قبیلہ اعلیٰ ہے۔ ہر ایک نے ایک دوسرے سے فضیلت کے اعتبار سے الگ الگ جو ہے وہ معیار مقرر کر رکھے تھے۔ ایک کہتا تھا میرا قبیلہ افضل ہے کیونکہ وہ بہادر ہے اور اس نے قتل بڑے کیے ہیں، اس نے جنگیں بڑی لڑی ہیں۔ دوسرا کہتا میرا قبیلہ افضل ہے کیونکہ میرے قبیلے کے اندر ادبا بہت ہیں، پڑھے لکھے افراد بہت ہیں۔ تیسرا کہتا میرا قبیلہ افضل ہے کیونکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہاں افراد کی کثرت ہے، جس بنا پر وہ اس کو دوسرے قبیلوں سے افضل گرانتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کو اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی ہرس نے ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ الجامع الاحکام القرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت قریش کے دو قبیلوں بنو عبد المناف اور بنو سہم کے درمیان متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی، کیونکہ یہ دونوں فریق ایک دوسرے سے بڑھنے کی برتری پر لگے ہوئے تھے اور اپنی سیادت اور اپنے شرف سے ایک دوسرے پر جو ہے وہ فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری کثرت ہے، دوسرا کہتا ہماری کثرت ہے۔ تو ہر ایک سے بڑھنے کی جد و جہد نے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور تم قبروں تک جا پہنچے۔ سامعین محترم، یہ اسلام سے قبل دور جاہلیت کا زمانہ تھا، جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دستور رائج تھا، جس میں بیٹی اور بہن کو قتل کرنا لوگ باعث فخر محسوس کرتے تھے، جس میں امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون تھا، جس میں عزت کا معیار شرف و بزرگی نہیں بلکہ تن دولت اور قوت بازو کو سمجھا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس دور جہالت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس دور کے اندر اگر غلام اپنے آقا کے جوتے اٹھا کے دھوپ سے چھاؤں میں رکھ دیتا کہ یہ جو ہے دھوپ میں جل رہے ہیں، تو آقا اس کی پاداش میں بھی اس کو کوڑے لگاتا کہ تیری اتنی ہمت کہ میری اجازت کے بغیر تو میرے جوتوں کو ہاتھ بھی لگائے۔ تو صاحب، جہاں
جہالت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہو، وہاں مساوات کا درس کیسے مل سکتا ہے؟ وہاں مساوات کی فضا انسانیت کے لیے کیسے میسر آ سکتی ہے؟ لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر طرف ہدایت کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور ہر سمت اجالے چھا جاتے ہیں، پھر وہی جو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو قتل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اب ان کی عزت کے لیے جان دیتے ہیں۔ وہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اب ایک دوسرے کے لیے قتل ہو رہے ہیں۔ وہ جو ایک دوسرے کی زمین پر جو ہے قبضہ کرتے تھے اور اس کے پیچھے قتل کر دیتے تھے، اب وہی ایک دوسرے کو وہی زمینیں تحفے کے طور پر دے رہے ہیں۔ وہ جو اپنی کثرت پر تکبر کرتے تھے، اب وہی اپنے تھوڑے ہونے پہ ناز کر رہے ہیں۔ صاحب، یہ صحبت مصطفیٰ اور تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا، جس نے بتایا لوگوں، عزت کا معیار اور ایک دوسرے سے بڑھنے کا معیار دولت میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کافر دولت مند نہ ہوتا، اللہ کسی کافر کو بھی دولت نہ دیتا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے ہاں دولت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ آج کسی کافر کو بھی دولت مند نہ ہونے دیتا۔ تو صاحب، اگر عزت کا معیار دولت کے اندر ہے تو اللہ پھر کسی بھی کافر کو دولت مند نہ ہونے دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا، عزت کا معیار بڑے عہدے میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون، قارون، نمرود اور شداد بڑے بڑے عہدوں پر فائز نہ ہوتے۔ عزت کا معیار حسب نسب میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے حسب نسب والے ہلاکت میں نہ پڑ جاتے۔ میرے آقا نے فرمایا، عزت کا معیار طاقت میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قوم عاد اور قوم ہود، جو تم سے بہت زیادہ طاقت میں آگے تھی، وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوتی۔ صاحب، عزت کا معیار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اس کی بہترین تمثیل دے کر بیان فرمایا۔ فرمایا، ان ربکم واحدہ، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور پھر تمہارا باپ ایک ہے۔ لا فضل العربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عزت کا پیمانہ ہے اللہ کے نزدیک تو وہ یہی ہے، الا بالتقوی، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اس جہاں میں بھی عزت والا ہے، وہ اس جہاں میں بھی عزتوں والا ہے۔ تو اسلام کے ہاں عزت کا معیار، عظمت کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف تقوی میں جو ہے اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ارے اللہ کے نزدیک عزت صرف اسی میں ہے کہ جو لوگ صاحب تقوی ہیں، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ معزز ہیں۔ تو رہی بات قبائل کی، یہ کیوں بنائے پھر، اور ان کی پھر کیا ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی وضاحت سورہ حجرات میں بیان فرمائی۔ فرمایا، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تخلیق کے مراحل میں، اس پروسیس میں تم سب ایک جیسے ہو، تمہارے سب کا پروسیس تخلیق ایک جیسا ہے، یعنی تم ایک غلیظ جو ہے وہ قطرے سے بنائے گئے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفہ، بے شک ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، میری قدرت کے پھر کرشمے دیکھو، فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو تمہاری ماں کے رحم میں رکھا جو ایک محفوظ ترین جگہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، جمع ہوا خون بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس علقہ کو ہم نے مضغہ بنایا، یعنی گوشت کی بوٹی بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس مضغے کو ہڈیاں بنا دیا، فقسونا العظام لحما،
پھر ہم نے اس ہڈیوں کے اوپر دیکھو کس طرح گوشت چڑھا دیا۔ انسان کی تخلیق اللہ نے ان مراحل کے ساتھ کی۔ انسان خود اپنی تخلیق تو دیکھے کہ اس کو کس طرح بنایا گیا اور وہ کیا تھا، اللہ نے کس طرح اس کو خوبصورت صورت دی اور کس طرح اللہ نے مراحل کے ساتھ اس کی تخلیق فرمائی۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تمہیں اس طرح چھوڑ نہیں دیا، دیکھ میری تمہارے اوپر مہربانیاں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر میں نے تجھے خوبصورت صورت دی، کس طرح تجھے بناوٹ دی، بہترین بناوٹ کے ساتھ تمہیں بنایا۔ پھر دیکھ اتنی زیادہ میری مخلوق ہے، آسمانوں بھی میں، زمین میں بھی، مشرق مغرب شمال و جنوب میں، پوری کائنات میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے، لیکن انسان دیکھ میں نے تمہارے ساتھ اتنی محبت کی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اپنی ساری مخلوق سے تمہیں سب سے سونا پیدا فرمایا ہے۔ انسان اپنی تخلیق کے مراحل دیکھے، وہ کس نطفے کے ساتھ اور کن مراحل سے ہوتا ہوا جو ہے وہ ماضر وجود میں آیا۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، پھر ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا اور تمہیں قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، تمہیں رشتے دیے، ماں کا، باپ کا، بھائی بہنوں کا، رشتے داروں کا، برادری کا، یہ سارے رشتوں کے بندھن کے اندر تمہیں باندھ دیا اور بڑے بڑے قبیلے تمہیں عطا فرمائے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ تم تکبر کرو، تم اس پہ فخر کرو اور اس پہ ناز کرو، میرا قبیلہ اعلیٰ، میرا منصب، میرا حسب اعلیٰ، نہ، اس لیے میں نے تمہیں قبیلے عطا فرمائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ یہ قبائل کا تمہیں عطا کرنا، تمہیں قبیلوں کے اندر بانٹ دینا، یہ صرف اسی سبب سے ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اس لیے نہیں تمہیں قبیلے دیے کہ تم اس کے اوپر تکبر کرو اور اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھو، نہ، اللہ فرماتا ہے ثم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے قبیلے تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو صاحب ذرا سوچے تو صحیح، اس سب کے لیے ہم نے کیا کوئی درخواست دی تھی؟ کہیں ہم نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں اس قبیلے میں بھیجا جائے، اس برادری میں بھیجا جائے؟ یا پھر ہم نے انسان ہونے کے لیے جو ہے کوئی درخواست دی تھی؟ یہ اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا؟ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا سکتا تھا، وہ چاہتا ہمیں رینگنے والا کیڑا بنا سکتا تھا اور ہم بڑے لوگوں کے نیچے جو ہے پاؤں کے تلے روندے جاتے۔ ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت تھی کہ جو ہم اپنا وجود جو ہے وہ اپنے آپ کو دے سکتے؟ یہ اس کی کرم نوازی ہوئی۔ پھر اس سے بڑھ کر اس کا کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے ہاں پیدا فرمایا۔ وہ کسی کافر کے ہاں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہندو سکھ کے ہاں بھی پیدا کر سکتا تھا کہ دنیا کے اندر بھی جہنم میں جلتا اور آخرت میں بھی آگ میں جلتا۔ ہندو یہی تو کرتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جلا دیتے ہیں، سکھ بھی یہی کرتے ہیں، دنیا میں بھی آگ میں جل کے جاتا، آخرت میں بھی آگ میں جل کے جاتا۔ صاحب آج اس قبائل کے تفخر نے ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیا ہے۔ آج بڑی برادری والا چھوٹی برادری والے کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ آج صاحب دولت کسی غریب آدمی کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا۔ آج بڑے عہدے والا چھوٹے عہدے والے کو رینگنے والا کیڑا سمجھتا ہے۔ صاحب انسانیت کے درمیان اس تفخر نے خدا کی قسم ہمیں رب سے دور کر دیا ہے، اپنے مالک سے دور کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیدھا سیدھا اپنے رب کی تخلیق کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ بھائی دیکھو، کوئی کسی قبیلے میں گیا، کوئی کسی برادری میں گیا، اس کی جو برادری چھوٹی ہے تو کیا اس کو اس پر طاقت تھی کہ وہ اس میں پیدا ہوتا؟ اس میں یہ قوت تھی تو یہ اللہ نے اس کو بھیجا نا۔ تو ظاہر ہے اگر وہ اس کو ہیچ سمجھتا ہے، نیچا سمجھتا ہے، وہ رب کی تخلیق کے اوپر شک رکھتا ہے۔ حضرت لقمان سے کسی نے سوال کیا، آپ بہت دانا ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن آپ کی شکل اتنی سونی نہیں ہے،
آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، تمہیں مجھ پر اعتراض ہے یا رب کی تخلیق پر، کیونکہ اس نے ہی تو میری صورت بنائی ہے۔ بھائی انسان اعتراض تو تب کرے کہ جب اس کو اختیار تھا کسی برادری میں آنے کا، کسی قبیلے میں آنے کا، یا کالے اور گورے ہونے کا۔ اگر انسان کو اس چیز میں اختیار تھا تو پھر اس نے اس کو خود سے جو ہے اختیار کیا۔ اگر یہ اختیار نہیں تو مالک نے بھیجا ہے، تو صاحب سوچئے یہ سوچ ہمیں کس رب کی جو ہے تخلیق کے اوپر اعتراض کے لیے لے جا رہی ہے۔ صاحب اسلام ہمیں جو ہے مساوات کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب انسان برابر ہیں، سب کے حقوق اللہ کے ہاں یکساں ہیں، سب کی عزت و جان برابر ہے۔ جتنی ایک امیر آدمی کی جان کی اہمیت ہے اتنی ایک غریب آدمی کی جان کی اہمیت ہے، جتنی ایک غریب آدمی کی عزت و نموز کی اہمیت ہے اتنی ہی ایک بڑے آدمی کی عزت و نموز کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ جرم کرے تو اس کو سزا ملے اور غریب امیر آدمی کو اس کے اوپر استثناء حاصل ہو، نہیں صاحب، یہ معیار اسلام نے ہمیں نہیں دیا، اور اسلام نے تو اس کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، مخزومہ تھا اور فاطمہ بنت اسد تھی، اس نے چوری کر دی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد لاگو فرما دی، اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ارشاد فرما دی۔ اب قریش کے قبیلے کی وہ عورت، قریشی بڑے پریشان ہو گئے کہ ہمارا ایک معیار ہے، ہماری ایک عزت ہے، وقار ہے، اگر ہماری عورت کے ہاتھ کاٹ جاتے ہیں تو ہماری عزت ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے گی، ہم کیا زمانے کا منہ دکھائیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے بڑے قریب ہیں، ان کے ہاں پیغام بھیجا کہ حضور ہم اعلیٰ قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو معاف کر دیا جائے اور ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ جب حضرت اسامہ نے حضور کی بارگاہ میں اس بارے میں سفارش پیش کی نا، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ تم مجھے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر حضور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، صحابہ کی کثرت تھی، آقا صلی اللہ تعالی وسلم منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، انما اہلک الذین قبلکم، لوگو سنو تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، انہم کانوا اذا سرق فیہم شریف ترکوہ، اگر ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد وی اللہ، جب کوئی غریب آدمی، ندار آدمی، کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد لاگو کرتے۔ آقا کا چہرہ اور جلال سے بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے آگے ارشاد فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا، اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی نا تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ارشاد فرماتے۔ تو صاحب اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، یہ نہیں کہ ایک امیر آدمی چوری کرے تو اس کو استثناء حاصل ہے اور ایک غریب آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو ٹانگ دیا جائے اور اس کو نشان عبرت بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ نہ، اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے، اور پہلے قوموں کی ہلاکت کا بھی سبب یہ ہوا، اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک نہیں لاکھوں مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حکمرانوں کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم نے ماضی کیا حال ہی کی داستانیں ہمارے سامنے ہیں، کوئی آدمی کے سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بڑے لوگوں کو استثناء حاصل ہو گیا۔ صاحب آج استثناء کی تمہیں مہلت تو مل گئی، لیکن اس عدالت کے اندر سوچئے کہ جس عدالت میں سب سے پہلے اللہ حاکم کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ حاکم کو سب سے پہلے اس عدالت میں کھڑا کرے گا، بتا میں نے تمہیں حکومت دی تھی، میں نے تمہیں اختیار دیا تھا، قوت دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ آج اس عدالت سے تو بچ گئے، اس عدالت میں کیسے بچیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسلام سراپا مساوات کا درس دیتا ہے، پورا اسلام پڑھ کے تو دیکھیے، ہر طرف آپ کو مساوات کا درس ملے گا۔ اسلام کی عبادات دیکھ لیجئے، ہم نماز پڑھتے ہیں
اور ایک نماز کے اندر جماعت کا کنسپٹ رکھا ہے، علیحدہ آدمی نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب۔ اب کیا ہے، ایک بڑے عہدے والا آدمی اور ایک مزدور آدمی بھی ایک ہی صف میں اللہ نے کھڑا کر دیا، کوئی فرق نہیں رکھا کہ تو امیر ہے، تو غریب ہے، تو بڑے عہدے والا ہے، تو مزدور ہے، نہ، ایک ہی صف میں اللہ نے کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، مساوات، برابری۔ آگے دیکھ لے، روزہ ہے، ایک امیر آدمی بھی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، اور دوسرا غریب آدمی بھی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کو ثواب زیادہ ہے غریب کو کم ہے، نہ، دونوں کو ثواب یکساں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور حج دیکھ لیے، پھر حج کے اندر کیا ہے، یکساں لباس پہنا ہے اور ایک ہی طرز پہ پہنا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے عہدے والا ہے، یہ وقت کا وزیر ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ اپنے وہ جو ہے علاقے کا بہت بڑا وزیر ہے، ایم پی ایم این اے ہے، نہ، ایک غریب نے بھی وہی لباس پہنا ہے، ایک امیر نے بھی وہی لباس پہنا ہے، اور ایک ہی طرح کے ساتھ پہنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اس طرز پہ پہنو، تم اس طرز پہ پہنو، کہا ایک ہی طرز پہ پہنو گے تمہاری عبادت قبول کروں گا۔ اسلام کے جن پہلوؤں کو اٹھا کر دیکھیں ہمیں مساوات کا درس ملتا ہے۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے۔ حضور کی ایک ایک زندگی کے پہلو اٹھا کے دیکھیں، مساوات کے درس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی اسلام کی جنگ غزوہ بدر، مسلمان جب مدینہ سے نکلتے ہیں، آپ سب احباب جانتے ہیں تعداد کتنی ہے، 313، اور مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور سفر کتنا ہے آج کلومیٹر کے اعتبار کے ساتھ 155 کلومیٹر ہے۔ اتنی لمبی مسافت طے کرنی ہے، اور سواریاں 70 ہیں اور سوار 313 ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا۔ اب ہر 3 افراد کے لیے جو سواری آتی ہے وہ ایک آتی ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ سب یکمشت اس پہ سوار ہو جائیں، جانوروں کے حقوق بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ذکر فرمائے، ان پہ بوجھ نہ ڈالو۔ اسلام اس چیز کا بھی تصور دیتا ہے، ان سے زیادہ کام نہ لو۔ جو اسلام جو ہے جانوروں سے زیادہ کام لینے کی مخالفت کرتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں سے زیادہ کام لینے کی مخالفت کیوں نہ کرتا ہوگا؟ یہ بھی تو بات سمجھنے والی ہے نا۔ حضور نے یکمشت نہیں کہا کہ تینوں اکٹھے جو ہے وہ بیٹھ جائیں، کہا بھائی ترتیب کے ساتھ، ایک میل یہ، دوسرا میل، دوسرا تیسرا میل، اس طرح جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کر بیٹھیں گے۔ اب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حضرت علی ہیں اور دوسرے حضرت مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دونوں افراد نے آپس میں مشورہ کیا اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی بیٹھیں، کیونکہ آپ نے وہاں جا کے کمانڈ بھی کرنی ہے اور بڑے آپ کے اوپر معاملات بھی ہیں، تو حضور آپ ہی بیٹھیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اے علی، اے مرثد، کیا تم طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، یا پھر یہ بتاؤ کہ تم ثواب کی نیت زیادہ رکھتے ہو؟ اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو سنو، طاقت میں محمد تم سے زیادہ ہوں، اور ثواب کی بھی تمام میں تم سے زیادہ رکھتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پھر بدر کا سارا سفر جو ہے اس طرح طے ہوتا ہے۔ تو صاحب یہاں ایک بات، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس وقت جو ہے معاملات غربت کے تھے، پسماندگی تھی، برا حال تھا، اسلام بڑا غریب تھا، سواری تھی اتنی، تو یہ پروٹوکول بننا تھا، تو کیا ہو گیا؟ تو صاحب یہ ہے اسلام کی غربت کی کہانی۔ آؤ میں اسلام کی عمارت کی بھی داستان تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ اسلام جو مدینے سے نکل کر کیسو کسرا کے اوپر حکمرانی کر چکا ہے اور ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند چکا ہے، وہ اسلام ایک نہیں، 2 نہیں، 24 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیل چکا ہے۔ اب افراد کی بھی کمی نہیں ہے، سواریوں کی بھی کمی نہیں ہے، کثرت افراد بھی موجود، کثرت سواری بھی موجود ہے۔ ادھر حضرت عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے لشکر کے امیر بیت المقدس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، انہوں نے اندر داخل ہو کے شہر کے دروازے بند کر لیے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، اور کئی دن تک محاصرہ رہا۔
ایک دن ان کا پادری دیوار پہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے مسلمانوں بات سنو، تمہارا جو امیر المومنین ہے جس کا نام عمر ہے، اگر وہ آئے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ آ جائے یہاں تو یہ پورا شہر ہم خود بخود آپ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر ہدایات تھی کہ یہ قبلہ اول ہے، یہ مقدس شہر ہے، اس کے اندر خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کسی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آزاد کیا جائے یا اس کو حاصل کیا جائے۔ وگرنہ مسلمان چاہتے تو اس کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اس کو ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ حاصل کرنا تھا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے، خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المومنین، یہ جو لوگ ہیں اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کی شرط ہے کہ اگر آپ کو دیکھ لیں تو یہ سارا شہر جو ہے وہ ہمارے سپرد کر دیں گے۔ حضرت عمر نے خط پڑھا، چاہتے 24 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی، بھائی کیسر و کسرا کے اوپر حکمرانی، یہ افغانستان، یہ عراق، یہ شام، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے اوپر، مسلمان ان کے اوپر حاکم ہیں۔ حضرت عمر فاروق چاہتے تو ایک کثیر لشکر ساتھ لے جا سکتے تھے، بھائی اتنا بڑا حاکم، افراد بھی کی کمی نہیں ہے، سواریوں کی بھی کمی نہیں ہے، کیا کیا، ایک سواری ساتھ لیتے، بھائی 2 ہی لے جاتے، اور ایک غلام ساتھ لیا، اپنا غلام اسلم کو ساتھ لیا جو حبشی نجار ہے، اس کو ساتھ لیا۔ چاہتے تو 2 بھی لے جا سکتے تھے، ایک پر آپ کا غلام ہوتا، ایک پر آپ بیٹھتے، نہیں، ایک سواری ساتھ لی اور سوئے اقصی چل پڑے۔ اور کیا طے ہوا کہ 1 میل اسلم تم بیٹھو گے، دوسرے میل میں عمر بیٹھوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 میل آپ بیٹھتے ہیں، دوسرے میل حضرت اسلم آپ کا غلام بیٹھتا ہے۔ جو ہی بیت المقدس قریب آتا ہے تو باری آپ کے غلام اسلم کی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو اتنی دیر بولا نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق غصے ہوں گے، خاموشی کے ساتھ کرتا آیا جو کہتے آئے، اب بول پڑا، حضور آپ کی 24 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی ہے، آپ کی عزت، آپ کا وقار ہے، اور آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنی باری جو ہے ہبہ کرتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں، قبول فرما لیں۔ آپ نے غصے سے کہا، او اسلم بیٹھ اپنی سواری کے اوپر، تیری باری ہے، تو ہی جو ہے اس کے اوپر بیٹھے گا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے جب دیکھا یہ معاملہ، وہ بھی آگے بڑھ کر عرض گزار ہوئے، اے امیر المومنین، آپ کا ایک روب دبدبہ ہے، آپ کا ایک اس علاقے کے اندر روب ہے، عزت ہے، وقار ہے، حضور آپ سواری پہ بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا، اے عبیدہ سن، میں وہ عمر ہوں جس کے باپ نے اس کو 10 اونٹ دیے چرانے کے لیے، ایک اونٹ ادھر چلا جاتا تو اس کو بگا کے میں لے کے آتا، کوئی ادھر چلا جاتا اسے لے کے میں آتا، سارا دن میرا اسی طرح بھاگنے میں چلا جاتا، میں 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، یہ اللہ نے آج مجھے یہ طاقت و قوت دی ہے، یہ قوت بازو کی وجہ سے نہیں، اللہ نے مجھے تقوی اور ایمان کی دولت سے عطا فرمائی ہے، یہ آج عزتیں مجھے تقوی کی بنا پر، اور اسلام نے مجھے یہ طاقت و قوت اور عزتیں عطا فرمائی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت اسلم جو ہے سواری پہ جلوہ گر ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، وہ سارے لوگ بیت المقدس اور گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کے اور قلعے کی دیواروں کے اوپر چڑھ کے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھے تو صحیح کون ہے عمر، بھائی کتنی باروب شخصیت ہوگا کہ جس کو نام سے کیسر و کسرا جو ہے کانپ گئے۔ سارے لوگ اس سٹی کے اپنی چھتوں پہ چڑھ کے، بچے کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، دیکھ رہے ہیں۔ جب نگاہ پڑی نا اس قافلے کے اوپر، دیکھا کہ یہ عمر ہے جو حبشی نجار ہے، موٹے ہونٹوں والا، یہ عمر ہے، اس کے روب سے کیسر و کسرا کانپ گئے اور اپنی سلطنتیں ان کے ہاتھ میں دے دی، یہ عمر ہے، ارے اس سے تو بہتر اس کا غلام ہے جو آگے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے یہ جب جملے سنے، بلند آواز سے کہا، ارے کیا باتیں کر رہے ہو، جو سواری پہ سوار ہے وہ غلام ہے، جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، یہ کیوں بھائی، ایسا کیوں کہ امیر المومنین نے نکیل پکڑی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہے، جب ساری روح داد ان کے سامنے پیش کی گئی،
اور دیکھا انہوں نے کہ اسلام اس قدر مساوات کا درس دیتا ہے، ایک سفر کے لیے بھی وہ کسی کے حق تلفی نہیں رکھتا اور مساوات کا اس قدر درس دیتا ہے، خدا کی قسم طریق شاہد ہے وہ پورا سٹی بیت المقدس اشہد ان لا الہ الا اللہ کے فضا کو ساتھ گونج اٹھا تھا۔ طریق شاہد ہے سب نے بیک وقت اس وقت کلمہ پڑھا تھا۔ صاحب ہماری داستانیں یہ ہیں، ہم نے لوگوں کو مساوات کا درس دیا، ہم نے مسلمانوں نے مساوات کا درس دیا، اسلام نے ہمیں برابری کا تصور دیا، لیکن جہالت کے اندر دیکھ لیں ہماری یہی عادتیں تھی، یہی پروٹوکول ہمیں لے ڈوبے تھے۔ اسلام نے ہی ہمیں مساوات کا درس دیا اور دنیا میں امن قائم ہوا اور اسلام کی شاخیں ہر ملک ہر کونے پہ جا کر پھیلیں، لیکن آج وہی دستور جو جہالت کا دستور تھا آج ہر مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا، بالخصوص ہمارے ملک کے اندر۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ جہالت کی داستان ہے صاحب۔ جس کے پاس دولت وہی صاحب عزت۔ کوئی آدمی بڑا ہی دانا ہو لیکن غربت ہے، لوگ اسے کہتے ہیں بابا جی پیچھے ہو کے بیٹھ۔ آج ووٹ اسی کو دیا جائے گا جس کے پاس اسلحے کی بمبار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، ہم ووٹ اسی کو دیں گے۔ آج برادریزم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، جس کی بڑی برادری اس کے امیدوار کو کھڑا کر لو، وہی ہوگا۔ آگے چور لفنگا ہے، لچا ہے، کیسا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری برادری کا بندہ کھڑا ہے۔ صاحب یہی تو چیز جہالت کے اندر تھی، اسلام نے اس کو ختم کیا، لیکن آج پھر وہ لوٹ کر آ گئی۔ اگر لوٹ کر آئی ہے تو صاحب دیکھ لو آج اتنا کچھ ہو گیا، آج ہماری عزتیں لٹ گئیں، ہمارے بچے جو ہے پس گئے، ان کے لاشیں بکھر گئے، ہم ایک تنکا بھی ان کا بگاڑ نہ سکے۔ اس سے بڑھ کر شرمندگی کی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دولت سے بڑھ کر عزت بڑی دولت ہے، اگر کوئی سمجھے تو، وگرنہ پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بڑا ہے۔ میں بڑی تلخ باتیں کر رہا ہوں، یہ بات حقیقت ہے، اس سے گر کر آگے ہم کیا گریں گے؟ صاحب آج ہماری بیٹیوں کے سینوں پہ گولیاں لگائی گئی، ہمارے بچوں کے چھیتڑے اٹھا دیے گئے، اور ہمارے ہاں کوئی طاقت نہ ہوئی بولنے کی بھی۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا، ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا، اتنی بھی طاقت آج ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ صاحب جب مساوات ختم ہو جائیں، جب برابری ختم ہو جائے اور امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو، تو پھر یاد رکھنا پھر عذاب آتے اللہ کا دیر نہیں لگتی۔ اور یہاں ایک اور بات آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اب وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی قوموں پہ آئے تھے، آسمان سے پتھر نہیں نازل ہوں گے، آسمان سے آگ نازل نہیں ہوگی، چیخیں نہیں آئیں گی کہ پوری پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ ایسے عذاب نازل کرے گا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آج ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ ہر گھر کے اندر اس چیز کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، کل یار کیا بنے گا، یار بچوں کے فیوچر کا کیا بنے گا، یار کیا ہوگے، 2 وقت کے روٹی کے لیے ہم ترس گئے، ہمارے پاس معدنیات نہیں، ہمارے پاس قوت نہیں، سب کچھ ہمارے پاس، تیل کے ذخائر ہمارے پاس، ایٹم بم ہمارے پاس، پھر بھی ہم مفلسی۔ سمجھے اس چیز کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے یہی ہے جو ہم نے نظام کو برباد کر دیا، جو اسلام نے ہمیں درس دیا، آج ہم نے اسے انحراف کر لیا، تو آج گمراہی اور یہ ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ صاحب اب ہمیں اسے پہچاننا ہے اور اپنے ہاں مساوات کا درس پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔